أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من سب نبيا فاقتله صدق الله مولانا العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے، نادیہ خان قادری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ، اللہ جل مجدہ آپ کے اور میرے سینے کو، ہماری روح کو حضور کے عشق سے منور رکھے اور ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں۔ آج میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتی ہوں، بارہا مختلف چینلز پہ مختلف طریقوں سے مختلف جب گفتگو ہوتی ہے، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں ہمیشہ ایک مسئلہ جو ہے جس کو لے کر دوسرے مذاہب کے لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو دلیل بنا کر گستاخی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، چونکہ ہماری سیرت کی کتب میں آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ سب سے کم تھی۔ اب یہاں پہ جو سیرت کی کتب ہیں ان میں جو ہمیں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں جن میں آپ کی عمر مبارک 9 سال کی کہا گیا ہے، مگر میں آپ کو یہاں ایک بات جو ہے وہ علماء کرام جن پر یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے ان کی توجہ اس طرف جو ہے وہ کروانا چاہتی ہوں کہ آخر کیوں یہ وجہ ہے جبکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کی عمر مبارک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تھا تو 17 سال تھی، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 19 سال تھی۔ اب یہاں پر توجہ دینا چاہتی ہوں کہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس وقت میں آپ کے 4 بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے بطن پاک سے موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جس خاتون کی ضرورت تھی وہ ایسی خاتون چاہیے تھی جو ان بچوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر سکے، ان کی کفالت کر سکے، ان کی تربیت و تعلیم کا اہتمام کر سکے۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمروں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ اب بات میں جدھر کرنا چاہ رہی ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تاریخ کی کتب ہیں ان میں کچھ اس طرح کی روایات ملتی ہیں جن میں اختلاف ہے کہ حضرت سودا جو ہے وہ پہلی زوجہ تھی اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ دوسری زوجہ تھی۔ مسئلہ مدعا یہ ہے کہ کیا 6 سال کی بچی یا پھر 9 سال کی بچی کیا 4 بچوں کی کفالت کر سکتی ہے؟ یہ بات شعور میں آنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فقہ کو جب سیکھنا ہے تو فقہ کے لیے آپ کو سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ فقہ پڑھنے سے آتی ہے، یعنی عقل سے، غور و خوض سے آتی ہے۔ تو آپ خود جو ہیں جتنے بھی علماء کرام ہیں جن کا اس بات پر وہ متفق ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 9 سال کی تھی، وہ خود کیوں نہیں غور کرتے اس بات پہ کہ 9 سال کی جو بچی ہے وہ 4 بچوں کی کفالت کیسے کر سکتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت ضرورت تھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنبھالنے والی کوئی خاتون کی ضرورت تھی۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام پہنچایا تو اس کے 3 سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کی رخصتی، اس بات کے بعد آپ کا نکاح ہوا اور پھر 2 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی قابل غور ہے کہ آپ اس چیز پر غور کریے گا کہ تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ تھا
وہ دوسری فیملی میں ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح کا میسیج گیا ہے اور سیدنا صدیق اکبر نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ کہہ کر نکاح کر دیا کہ یہ تو ہمارے جو اجداد کا دین تھا ان سے نکل کر مرتد ہو چکے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس طرح ان کا رشتہ، کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں؟ یہ عقلی شعوری بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ آج میرا میسیج صرف یہ ہے کہ اس بات کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سامنے رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اعتراض کرنے کے بعد بے شمار جگہوں پہ، بے شمار مذاہب میں ابہام کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ بچی سے شادی کی تھی۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں اس بات کو سرچ آؤٹ کریں، اور سرچ آؤٹ کر کے مسند بات، اور جو عقل میں آتی ہے، جو فہم میں آتی ہے، جو شعور میں آتی ہے، اس کو آگے بڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارک جو ہے وہ 17 سال کی عمر مبارک میں ہوا تھا، اور 19 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی تھی۔ اب اس میں یہ جو میں نے دلائل دیے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ان پہ غور کریے، سیرت کی کتب میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ آپ سب لوگ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، ان سے گزارش ہے ان حوالوں سے اپنی مساجد میں ضرور خطاب کریں، کیونکہ یہ موضوع بڑا گمگیر موضوع بنتا جا رہا ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے دین اسلام پر بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حوالہ سے بے شمار جگہوں پر ایک غلط قسم کا امیج کریٹ کر کے پھر ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ میرا آپ سب سے اس حوالے سے جو گستاخیوں کا جو بڑھتا ہوا ایک دردناک سلسلہ ہے، جس کے لیے مجھے تو شاید راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، اور میں پریشان ہوں کہ میں کس منہ سے کہوں گی یا رسول اللہ مجھ پر میرا فیصلہ کیجئے کہ میں آپ کا امتی تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کے تمام مسالک، اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، اہل دیوبندیت ہو، یا پھر کوئی اور بھی مسلک ہو، اہل حدیث ہے، ان سب سے گزارش ہے چاروں مسالک سے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ ہمیں کوئی ہمارے کام نہیں آنے والا۔ یہ وہ ہستی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا دیا ہم کھاتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنے لگی ہوں کہ اس کے لیے سخت قسم کا اقدامات کریں۔ حکومت پاکستان سے اپیل کرتی ہوں، اس وقت رحیل شریف نہیں، باجوہ صاحب سے اپیل کرتی ہوں، اور ہماری جو آزاد عدلیہ اعلیٰ ہے ان سے گزارش کرتی ہوں، خدا را کوئی ایسا لاہے عمل پیش کرے اقوام متحدہ میں کہ یہ جو بار بار مسلمانوں کے دلوں کو چیرا جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، یہ کھیلنا بند کیا جائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی طور پہ قبول نہیں کر سکتے، اور جس طرف میں نے توجہ مبذول کروائی ہے علماء کرام کی، آپ سے گزارش ہے کہ پرسوں جمعۃ المبارک ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اپنا بیان ریکارڈ کریں کہ آپ بالغہ تھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا، اور شریعت کے مطابق آپ دلائل دیں کہ عائشہ صدیقہ اور ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ہمارے دین میں یہ ہرگز بات جو ہے وہ اجازت نہیں کہ کسی غیر بالغہ کا نکاح کیا جائے۔ اللہ پاک آپ سب کے دلوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت کو پیدا کرے۔ ایک ہی نعرہ ہے کہ جو بھی گستاخ محمد مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف جو ہے وہ ہمیں سر چاہیے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن